نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وصحبہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و کرم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا تصدق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر اپنے حضور جمعہ کی صورت میں اپنے حضور حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا۔ تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کا دن حضور سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی ان کا 974واں عرس مبارک ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی ان کے 974ویں عرس مبارک کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم حضور سیدنا علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی ان کی سیرت، ان کی تعلیمات اور ان کی عظمت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم میں سے سورہ یونس کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ خبردار، غور سے سن لو ایک بات۔ باری تعالیٰ وہ بات کون سی ہے؟ تیرا کلام ہے، ہم تو ہمیشہ غور سے سنتے ہیں۔ باری تعالیٰ اس میں ایسی کون سی بات تو ارشاد فرمانے لگا ہے جو تو نے متوجہ کیا ہے مسلمانوں کو، مومنین کو؟ الا، خبردار۔ فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ ایک تو اس دنیا میں ہے کہ ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ ہر انسان وقت کے جابر ظالم سے ڈر سکتا ہے، مگر اللہ کا ولی کبھی بھی ظالم کے آگے ڈرتا نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے۔ جو خدا سے ڈرنے والا ہے وہ کبھی بھی
خدا کے غیر سے کبھی بھی نہیں ڈرتا۔ اور پھر کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، اس وقت بھی جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، فرمایا کہ اس وقت بھی میرے جو ولی ہوں گے، میرے دوست ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ خبردار، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ حاضرین محترم، حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری، آپ کا لقب ابو الحسن ہے اور آپ کا پورا نام علی بن عثمان الجلابی ثم لاہوری اور المعروف داتا گنج بخش علی حجویری ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 400 ہجری میں ہوئی اور آپ نے 65 سال کی عمر گزاری۔ گویا آپ کا جو وصال ہے وہ 465 ہجری میں ہوا۔ تو سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ انتہائی اللہ کی برگزیدہ اللہ کی ولیہ تھیں، عبادت گزار تھیں، تقوی والی تھیں۔ اور پھر آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ کس سے ملتا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ سے۔ گویا کہ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی رحمت اللہ تعالی، آپ سے آپ نے طریقت اور روحانیت کے درس لیے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر رہا تھا اور آپ کے جو پیر و مرشد تھے ان کا زیادہ تر جو وقت تھا وہ ایک پہاڑ پر گزرا اور اس پہاڑ کا نام تھا جبل لگام۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد، میرے پیر ابو الفضل محمد بن حسن، ایک روز میں ان کو وضو کروا رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو اللہ کا فقیر ہے، یہ درویش ہے، ایک آزاد آدمی نے خود کو کیوں ان کی غلامی میں دے رکھا ہے۔ حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ یہ خیال جو ہی میرے ذہن میں آیا کہ ایک آزاد آدمی ہے، اس نے ایک درویش کے سپرد اپنے آپ کو کیوں کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو فوری طور پر میرے استاد، میرے پیر طریقت وہ بول اٹھے، وہ فرمانے لگے، اے داتا گنج بخش علی حجویری، اے علی بن عثمان، سنیے، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ درویشوں کی خدمت سے اللہ پاک وہ مرتبہ عطا کر دیتا ہے جو ویسے کئی سو سال اگر آپ محنت کرتے رہیں تو وہ آپ کو مقام نہیں ملتا۔ ایک سپاہی زادے کو اللہ پاک جو ہے وہ تاج شاہی پہنا دیتا ہے درویشوں کی خدمت سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ خیال آیا، میرے پیر نے جب یہ کہا، میرے ذہن سے یہ بالکل بات صاف ہو گئی۔ پھر وہ فرماتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، وہ فرماتے ہیں کہ آخری وقت تھا میرے پیر طریقت کا اور میں اپنے پیر طریقت کی خدمت میں تھا۔ آخری وقت میں ان کا سر مبارک میری گود میں تھا اور وہ مختلف باتیں، مختلف واعظ اور نصیحت مجھے فرما رہے تھے۔ ان میں سے ایک بات انہوں نے ارشاد فرمایا کہ علی حجویری، خدا کے فعل سے کبھی جھگڑا نہ کرنا اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر رنجیدہ نہ ہونا۔ یعنی خدا جو کام کرتا ہے، جو فعل کرتا ہے، اس پر کبھی مت جھگڑنا کہ خدا نے یہ کیا کیا، یہ میرے لیے یہ کیوں کیا، میرے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا۔
اور پھر فرمایا کہ جو وہ کر دے رب کی ذات اس پر کبھی رنجیدہ نہ ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اگر تنگی آتی ہے پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں اگر کوئی پریشانی اور تکلیف آتے ہیں پھر بھی وہ اللہ کے حضور ہر لحظہ رب کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، زبان پر کبھی بھی شکوہ نہیں آتا۔ رب ان کو نوازتا ہے پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور رب اپنی نوازشات کو ان سے لے لے پھر بھی کبھی وہ شکوہ نہیں کرتے۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ علی حجویری رب کی کرنی پر کبھی رنجیدہ مت ہونا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد نے یہ بات کہی اسی لمحے اللہ پاک نے ان کی جو قفس انصری سے روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے روحانیت کا سفر طے کرنے کے لیے آپ نے مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ آپ نے ملک شام کا سفر کیا، ملک عراق کا سفر کیا، خراسان کا سفر کیا، آذربائیجان کا سفر کیا۔ آپ اولیاء کرام کی جب آپ سیرت کو پڑھیں تو آپ کو ہر ولی کی سیرت میں یہ ملے گا کہ انہوں نے علم کے حصول کے لیے اور کسب فیض کے لیے دنیا کے بے شمار ملکوں کے سفر کیے ہوں گے، چاہے وہ بابا فرید ہوں، چاہے وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، چاہے وہ حضور غوث پاک ہوں، چاہے وہ حضرت خواجہ سلمان توسوی ہوں، دنیا جہاں کے جو بھی اللہ کے ولی گزرے انہوں نے کسب فیض کے لیے دنیا بھر کے سفر کیے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی کسب فیض کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ ان میں سے ایک ملک خراسان ہے، اور اس ایک ملک میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے 300 کتنے 300 اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ اور ان کے بارے میں خود حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ 300 اللہ کے ولی جن سے میں نے کسب فیض کیا، جن سے میں نے فیض حاصل کیا، ان کا مقام کیا تھا؟ فرمایا کہ ان 300 میں سے ایک کی شان یہ تھی کہ ان کے مقابلے میں دنیا جہاں کا کوئی آدمی ٹک نہیں سکتا۔ یعنی اس ایک آدمی کی فضیلت کائنات کے سارے لوگوں سے بڑھ کر تھی، یعنی ان کے پائے کا کوئی پوری دنیا میں نہ تھا۔ تو ایسے 300 اللہ کے ولیوں سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے خراسان میں کسب فیض کیا۔ پھر اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ جب میں علم کی جستجو میں نکلا، کسب فیض میں نکلا، تو درمیان میں ایک وقت ایسا آیا کہ میں بہت مشکل میں پھنس گیا۔ میں حضرت ابو یزید شیخ ابو یزید رحمت اللہ تعالی ان کی قبر پر گیا اور وہاں پر مجاوری کی، ان کی پڑوسی اختیار کی، ان کی قبر انور پر رہا، کچھ عرصہ وہاں گزارا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ پاک نے میری اس مشکل کو حل فرما دیا۔ پھر اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں، فرمایا کہ بعد ازاں وقت گزرتا گیا، میں کسب فیض کے لیے دنیا کے مختلف سفر کرتا رہا۔ بعد ازاں پھر مجھے ایک مشکل، اس سفر میں ایک مشکل آن پڑی، اور اس مشکل کے حل کے لیے میں نے بڑی کوشش کی۔ اب اس بار بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابو یزید ان کی مجاوری میں چلا گیا، ان کی پڑوسی میں چلا گیا، اور میرا معمول تھا کہ روزانہ 3 دفعہ غسل کرتا ایک دن میں۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ غسل کرتا، اور دن میں 30 بار میں وضو کرتا، اور میرا یہ معمول 3 ماہ تک جاری رہا۔ کتنی دیر تک؟ 3 ماہ تک جاری رہا، یعنی دن میں 3 مرتبہ غسل کرتا اور 30 مرتبہ روزانہ وضو کرتا۔ میرا یہ معمول 3 ماہ تک جاری رہا، مگر آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ جو مشکل درمیان میں حائل ہو گئی تھی طریقت کے سفر میں، فرمایا کہ وہ حل
نہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا کہ اس مشکل کو اللہ پاک کیسے آسان فرما دے گا، میری یہ مشکل کس طرح حل ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اپنے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن الحسن ان کے شہر کا سفر کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خراسان کی طرف چل نکلا۔ جب خراسان کی طرف چل نکلا، راستے میں مجھے رات پڑ گئی اور راستے میں ایک خانقاہ تھی، میں وہاں رک گیا۔ وہاں پر ایک درویشوں کی جماعت تھی، اللہ کے ولیوں کی، فقراء کی۔ میں نے ٹاٹ اور گدڑی کا اپنا جو ہے لباس پہن رکھا تھا۔ جب میں ان درویشوں کے پاس گیا اور جا کر عرض کی کہ میں مسافر ہوں، میں آپ کے ہاں رات کا قیام چاہتا ہوں۔ وہ جو درویش تھے، فقراء کی ایک جماعت تھی اس خانقاہ میں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رک جاؤ۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ مجھے تہ خانے میں ٹھہرا دیا، اور رات کو مجھے جو انہوں نے کھانا بھیجا وہ انتہائی خشک روٹی تھی، اور تھی بھی خشک، سوکھی ہوئی، جو کھائی بھی نہیں جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی مشکل کے ساتھ میں نے وہ روٹی کھائی۔ جب میں نے روٹی کھا لی، پھر اوپر فقراء نے بھی کھانا کھانا شروع کیا، اور ان کے کھانے کھانے کی خوشبوئیں اتنی زیادہ نیچے آ رہی تھیں، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بڑی مرغن غذائیں کھا رہے ہیں۔ یعنی خود ان کا کھانا بڑا شاندار تھا، شہنشاہانہ تھا، مگر مجھے جو کھانا بھیجا وہ سوکھی روٹی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میرا دل کیا کہ میں جا کر ان کو پوچھوں کہ مجھے روٹی کیسے دی اور خود کیسی کھا رہے ہو، مگر فرماتے ہیں کہ میں چپ ہو گیا۔ پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے، حضور دادا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ وہ فقراء میرے سامنے آتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو فقیر، یہ دیکھو اللہ کا درویش بنا پھرتا ہے۔ یعنی وہ مجھ پر جملے کستے، میری تحقیر کرتے، اور اتنی زیادہ انہوں نے میری بے عزتی کی کہ مجھے دل پر بہت لگی۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر میں نے فقراء کا لباس نہ پہن رکھا ہوتا تو ان کو ایسی سزا دیتا اور ایسا بدلہ دیتا کہ یاد رکھتے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صبر کیا، وہ مجھ پر جملے بھی کستے رہے، میری دل آزاری بھی کرتے رہے۔ جب میں انہیں برداشت کرتا رہا تو اسی لمحے اللہ نے میری اس مشکل کو آسان کر دیا، وہ مشکل حل ہو گئی۔ یعنی فقراء نے جو عمل کیا، ان کے اس عمل سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ میری مشکل حل ہو گئی۔ پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ بعد ازاں میرا معمول ہو گیا کہ میں مال کماتا اور مال کمانے کے بعد لوگوں پر کثرت کے ساتھ خرچ کرتا۔ یعنی اللہ پاک نے میرے کاروبار میں، رزق میں بھی وسعت دی، اور اس وسعت کی بنا پر میں کیا کرتا، اس مال کو، اس رزق کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ اب میری اس سخاوت کا دور دور چرچا تھا، اور پھر وہ وقت آیا کہ میرے پاس مال کم رہ گیا، میں نے ادھار لے لیا، اور ادھار مال لے کر میں لوگوں پر خرچ کرتا رہا۔ ایک روز ایک شیخ مجھے خواب میں ملے اور آ کر کہنے لگے کہ اے علی حجویری، اللہ پاک کفیل ہے، تو کفیل نہیں ہے۔ اگر یہ عمل تو کرتا رہا تو دور نہیں کہ تو جس راہ پر چلا ہے خدا کی راہ پر، تو اس سے ہٹ جائے اور اپنے نفس کی پرستی میں لگ جائے، نفس پرستی میں لگ جائے۔ فرمایا کہ تو اس راہ کو چھوڑ دے، اللہ پاک نے لوگوں کی کفالت اپنے ذمے لی ہے، وہ خود لوگوں کو رزق دے گا، تمہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح 1039 میں آپ اپنے شیخ کے حکم پر وہاں غزنی سے لاہور کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اے بیٹے علی حجویری، جاؤ بر صغیر لاہور میں، وہاں جا کر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دو، لوگوں کو دین کی دعوت دو، دین میں داخل کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر طریقت، وہاں تو میرے آلریڈی میرے ایک جو ہیں پیر بھائی ہیں، وہاں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے،
جن کا نام تھا حسین زنجانی، وہ آلریڈی وہاں پر لاہور میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر غزنوی کو چھوڑا اور لاہور کا سفر شروع کر دیا۔ جب لاہور میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لاہور کے دروازے سے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی، ان کا جنازہ جو ہے وہ باہر جا رہا۔ آپ سمجھ گئے کہ میرے پیر و مرشد نے کس لیے لاہور بھیجا۔ اور پھر حضرت مجدد الفسانی شیخ سرہندی وہ بیان کرتے ہیں اپنے مکتوبات میں، وہ فرماتے ہیں کہ لاہور کو اللہ پاک نے بہت سارے شہروں پر فضیلت دی ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ چونکہ اس کے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری ان کا ٹھکانہ ہے، ان کا ٹھکانہ ہے۔ جب حضور داتا گنج بخش علی حجویری لاہور میں آتے ہیں اور آنے کے بعد یہاں پڑاؤ کرتے ہیں، یہ سلطان محمود غزنوی ان کے بیٹے ناصر الدین کا زمانہ ہے۔ اب جب یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور یہاں عالم کیا ہے کہ اس وقت جادوگروں کا بڑا زور تھا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ جادو کرتے تھے مختلف لوگوں پر، لوگ ان کو نذرانے دیتے، پیسے دیتے، خواتین دودھ بھیجتی، اور اگر کوئی ان کو نذرانے نہ دیتا تو وہ کیا کرتے؟ ان پر جادو کرتے، جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا۔ جب حضور داتا گنج بخش علی حجویری لاہور میں آتے ہیں اور دودھ کے لیے باہر نکلتے ہیں، ایک بڑھیا کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ بڑھیا مجھے دودھ چاہیے۔ وہ جب دیکھتی ہیں، وضاحت سے دیکھتی ہیں کہ یہ تو مسلمان ہے، وہ کہنے لگتی ہیں کہ نہیں، میں دودھ نہیں دے سکتی، انکار کر دیا۔ آپ پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے، تو مجھے دودھ کیوں نہیں دینا چاہتی؟ وہ عرض کرتی ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو مسلمانوں کو دودھ دے دوں گی تو جادوگر مجھ پہ اور میری بھینس پر جادو کر دیں گے، اور میں مر جاؤں گی اور میری بھینس دودھ دینے کی بجائے خون دینے لگ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، تو دے، اب اللہ کے حوالے انشاءاللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری اس سے دودھ لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں وہ بڑھیا جب گھر جاتی ہے، جب دودھ دیتی ہے تو دودھ پہلے اگر 5 کلو نکلتا تھا تو اس روز 20-25 کلو نکلا، دودھ میں کثرت ہو گئی۔ اس نے مختلف اپنے جو محلے والے تھے ان کو بتایا کہ فلاں ایک اللہ کا مرد آیا ہے، مرد کلندر آیا ہے، ایک درویش آیا ہے، ایک فقیر آیا ہے، میں نے اسے دودھ دیا اور اس نے دعا دی تو آج میرے دودھ میں اتنی کثرت ہو گئی۔ جب یہ ماجرا ہوا، وہ بڑھیا حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور حاضر ہو کر آپ کے اس اخلاق سے اتنی متاثر ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جب اس نے اپنے محلے والوں کو بتایا کہ اس طرح دودھ کی کثرت ہوتی ہے، تو سارے محلے والے اپنا دودھ لے کر حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں آ جاتے۔ جو دودھ دے کے آتا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری اس کے لیے دعا کرتے، اس کی دودھ میں بھی برکت ہو جاتی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو جاتا۔ اب یہ بات جو ہے اس کا شہرہ بڑی دور تک مشہور ہو گیا کہ جو بھی اس مرد کلندر کے پاس جاتا ہے، اللہ پاک اس کے دودھ میں، اس کے مال میں اتنی وسعت دے دیتا ہے، اتنی برکت دے دیتا ہے کہ وہ سمایا ہی نہیں جاتا۔ اب جب ہر طرف حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے چرچے ہو جاتے ہیں تو اس وقت جادوگروں کا ایک بہت بڑا جو ان کا سپہ سالار تھا، وہ اس وقت کا جو گورنر تھا، اس کے ساتھ اس کی ڈیوٹی تھی۔ اب جب اس نے یہ بات سنی، وہ آ گیا حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو مختلف تعلیمات دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ہمارے دین سے دور بھگا رہے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے اس کو نظر انداز کیا۔ وہ پھر آ گیا کہ نہیں، آپ ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو ترک کر دیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے پھر بھی اس کو نظر انداز کر دیا۔ جب 2-3 بار نظر انداز کر دیا، اس جادوگر نے کیا کیا، جو ان کا بڑا تھا اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ اب جب ہوا میں اڑنے لگا تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی پاپوش کو، اپنے جوتے مبارک کو حکم دیا کہ اس کو ذرا مزہ تو سکھاؤ۔
اب ہوا کیا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا جو پاپوش تھا، جوتا مبارکہ، وہ یہاں سے اڑا اور ادھر بار بار اس کے آگے سر پہ لگتا، یوں لگتا، یوں لگتا، یوں لگتا. جب کثرت کے ساتھ لگا اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو جادوگروں کا سردار تھا وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری ان کے قدموں میں گر گیا. جب قدموں میں گرا پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب جب اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، چونکہ وہ جادوگروں کا بڑا سپہ سالار تھا، سردار تھا. جب اس کی مشہوری، اس کی خبر پورے لاہور میں پھیلی تو کثرت کے ساتھ لوگ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آ کر کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے. تو حاضرین محترم، ان کا نام تھا رائے راجو، اور آج بھی ان کا مزار ہے، ان کی قبر مبارک ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے آتا میں. اور آج ان کا نام ہے شیخ ہندی. کیا نام ہے؟ شیخ ہندی. پھر اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی جب وہاں پر آئے لاہور میں، آپ نے مسجد بنوائی اور مسجد کا محراب رکھا گیا. اب محراب کا جو منہ کیا تھا وہ جنوب کی جانب کیا تھا. مولویوں نے شور کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہاں تو قبلہ نہیں ہے. آپ نے سارے علماء کو بلا لیا، نماز با جماعت ہوئی. جماعت جب ختم ہوئی آپ نے فرمایا کہ سامنے دیکھو کیا ہے. اب جب علماء نے سامنے نظر کی، سامنے نہ کوئی دیوار ہے نہ پردہ ہے، سامنے خانہ کعبہ ہے. تو حاضرین محترم، یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کرامات تھی. پھر اسی طرح اتنے اللہ کے مرد تھے، مرد کلندر تھے، درویش تھے، پہنچے ہوئے تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز ہند کو چھوڑ کر یہاں لاہور میں چلہ کے لیے آئے اور 40 روز حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر چلہ کشی کی اور جاتے ہوئے یہ شعر کہہ ڈالا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسانہ پیر کامل کاملارا رہنما. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری ان کے مرتبے کو سمجھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.